أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز عمل از نام خدا جو مہر ہما جو رحم ہما، سل اور مدح توصیف و ثنا زیبا ہے تجھے اے صلی علی۔ یاران خوش خیال و عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، آج جمعۃ المبارک ہے، جمعۃ الوداع ہے، اور کل یعنی ہفتے کے دن سنیچر کو عید الفطر ہے انشاءاللہ الرحمن۔ تو میں آپ سب کو اس عید الفطر پر دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کے روزے اور ماہ سیام میں کی جانے والی عبادات کو ضرب در ضرب کر کے اپنی بارگاہ میں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور طفیل قبول فرمائے اور ہمیں اجر عظیم و جزیل سے نوازے۔ اس مبارکباد کے بعد اب ہم اپنی جو نشستیں ہیں اس کے تسلسل میں پھر واپس آتے ہیں کہ پچھلی نشستوں میں اہلیان مکہ کے مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے بدترین مظالم اور ناقابل برداشت وحشیانہ ظلم و جبر اور بہیمانہ تشدد کے نتیجے میں اہل اسلام کی پہلی اور پھر دوسری ہجرت حبشہ کی روداد بڑی شرح و بسط کے ساتھ ہم بیان کر چکے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ مشرکین مکہ نے اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا کہ کسی طرح وہ ان مسلمان مہاجرین کو حبشہ سے نکلوا کر دوبارہ انہیں تختہ مشق بنانے کے لیے سرزمین مکہ پر لا سکیں، لیکن اس سلسلے میں انہیں نہایت ذلت آمیز ہزیمت اور ناکامی اور شرمناک شکست کا سامنا اس وقت کرنا پڑا جب شاہ حبشہ حضرت نجاشی نے حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے دست اقدس پر بیعت اسلام فرما کر مشرف باسلام ہونے کا اعلان کر دیا اور اہل اسلام کو ان کے سپرد کرنے سے صاف انکار کر کے ان سب کے لیے باعزت رہائش کا انتظام فرمایا۔ اس ناکامی نے کفار مکہ کو چراغ پا کر کے رکھ دیا، اور وہ جو مسئلہ ہے نا کہ کھسیانی ملی کھمبا نوچے والی، تو وہ ان پر پوری طرح صادق آنے لگی۔ مکے میں باقی ماندہ مسلمانوں پر انہوں نے پہلے سے کہیں زیادہ تشدد کا آغاز کر دیا اور ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیے۔ کفار پر صدمے پر صدمہ یوں حملہ آور ہو رہا تھا کہ ابھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی مسلمان ہو گئے۔ ان سب کے لیے ان دونوں حضرات علیہم الرضوان کا اسلام قبول کر لینا ان کے لیے ایسی خبر تھی
کہ جس نے انہیں حواس باختہ کر کے رکھ دیا۔ ان کا فیصلہ اب یہ تھا کہ وہ ہر صورت نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چراغ حیات گل کر دیں، ورنہ ان کی مشکلات اور مصائب کا خاتمہ ممکن نہیں۔ چنانچہ انہوں نے نتائج سے بے پرواہ ہو کر اس مذموم حرکت اور اس فعل قبیح کا مصمم ارادہ کر لیا، لیکن اللہ کا اپنے رسول، اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کیا ہوا وعدہ واللہ یعصمک من الناس، یعنی اور اللہ آپ کو انسانوں کے شر سے محفوظ رکھے گا، ان کی عقول سے ماورا، اور بہت بلند وعدہ تھا جس کی حقیقت تک رسائی ان کے بس کی بات نہ تھی۔ جب حضرت ابو طالب علیہ السلام کو کفار قریش کی اس گھناؤنی سازش کا علم ہوا تو انہوں نے قبیلہ بنو ہاشم کے تمام افراد کو جمع کیا اور سب کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ عہد کریں کہ وہ سب اپنی جانیں قربان کر دیں گے، لیکن حضور علیہ التحیۃ والصلاۃ کا بال بیکا نہیں ہونے دیں گے۔ بنو ہاشم کے سارے قبیلے نے حضرت ابو طالب کی اس تجویز پر خوش دلی کے ساتھ لبیک کہا۔ جب بنو مطلب کو علم ہوا تو انہوں نے بھی سرور دورہ اور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانے کا عہد اور پیمان کیا۔ چنانچہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پیارے بھتیجے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بنی ہاشم اور بنی مطلب کو لے کر اس گھاٹی میں منتقل ہو گئے جو شعب ابی طالب کے نام سے مشہور ہے اور جو ان کی ملکیت تھی، اور سب سے یہ عہد و پیمان کیا کہ جب تک ہم میں سے ایک شخص بھی زندہ ہے ہم کفار کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر حملہ آور نہیں ہونے دیں گے۔ یاد رہے کہ بنو ہاشم میں سے صرف ابو لہب وہ بدبخت اور بدنصیب انسان تھا جس نے اپنے قبیلے کے خلاف کفار مکہ کا ساتھ دیا اور بڑی گھٹائی اور بے حیائی کے ساتھ فخریہ کہا کہ اے عتبہ کی بیٹی ہندہ، کیا میں نے اپنی قوم بنی ہاشم کا ساتھ نہ دے کر لات اور عزیٰ کا حق ادا نہیں کیا؟ جس پر ہندہ نے کہا کہ بے شک اے ابو عتبہ، اللہ تجھے اس عمل پر جزائے خیر سے نوازے۔ قریش کی یہ کوشش تھی کہ ان کی اس سازش کو عملی جامہ کوئی غیر قریشی پہنائے اور وہ اس قاتل کو بچانے کے لیے کئی گنا خوبہ بھی بخوشی ادا کریں گے، جبکہ جناب ابو طالب ہر وہ احتیاطی تدبیر بروئے کار لا رہے تھے کہ کوئی بدبخت ایسا کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ مثلاً سرور سروراں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی استراحت کے لیے ایک جگہ بستر بچھایا جاتا۔
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس پر تھوڑی ہی دیر آرام فرماتے کہ مشفق چچا حضور کو وہاں سے اٹھاتے اور کسی دوسری جگہ منتقل فرما دیتے اور اس بستر پر اپنے بیٹوں میں سے کسی کو یا اپنے کسی بھائی کو لٹار دیتے۔ ایسا ایثار، ایسی قربانی کیا بغیر ایمان محض قرابت داری کی وجہ سے کوئی کر سکتا ہے؟ تاریخ انسانی تو ایسی مثال پیش کرنے سے قطعی قاصر ہے، مگر کیا کیجیے اس بغض و عناد کا کہ جسے دلوں میں علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی دشمنی میں بھرا گیا، اور حضرت ابو طالب انہی علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے والد گرامی ہیں۔ کیونکہ یہ ایک علیحدہ بحث ہے، اس لیے فی الحال اسے یہیں چھوڑتے ہوئے اصل موضوع کی طرف پلٹتے ہیں۔ قریش نے جب یہ دیکھا کہ ابو طالب نے اپنے بھتیجے اور اپنے دو خاندانوں بنو ہاشم اور بنو مطلب کے ہمراہ شعب ابی طالب میں سکونت اختیار کر لی ہے، تو قریش کے سارے قبائل کے سرداروں نے ایک بار پھر مجلس مشاورت بلائی تاکہ حضور اور حضور علیہ السلام کے حامیوں کے خلاف کوئی ایسا متحدہ اقدام کیا جائے کہ جس کی تاب نہ لا کر وہ خود گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائیں، اور یا تو حضور علیہ السلام کی حمایت و امداد و نصرت سے دستبردار ہو جائیں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے حوالے کر دیں، یا پھر وہ حضور علیہ التحیت والثناء کے ساتھ جو چاہیں سلوک کریں۔ ان لوگوں کی مشاورت بڑی طویل رہی، ہر پہلو پر نہایت دقیق انداز میں غور و فکر کیا گیا۔ مقصد یہ تھا کہ جو سازش ان کے ذہن میں ہے وہ کامیاب بھی ہو جائے اور ان کے ہاتھ بھی صاف رہیں، ان پر کوئی آنچ بھی نہ آنے پائے۔ الغرض بہت سوچ بچار کے بعد یہ طے ہوا کہ شعب ابی طالب میں مقیم لوگوں کا مکمل مقاطعہ کر دیا جائے، یعنی آج کی زبان میں سوشل بائیکاٹ۔ لہذا اس کے لیے ایک معاہدہ کیا گیا جس کو باقاعدہ ضابطۂ تحریر میں لا کر تمام قبائل کے نمائندوں نے اس پر دستخط بھی کیے، اور پھر اس معاہدے کی تحریر کو ہر قسم کے دست و برد سے بچانے کے لیے بڑی حفاظت سے کعبہ مشرفہ کے اندر آویزہ کر دیا گیا۔ علامہ ابن کثیر کے مطابق اس معاہدے میں تحریر کیا گیا کہ سارے قریش ایک جگہ جمع ہوئے، سب نے متفقہ طور پر یہ طے کیا کہ ساکنان شعب ابی طالب کے ساتھ نشست و برخاست نہیں کریں گے، ان کے ساتھ کسی قسم کا معاشرتی اور معاشی تعلق قائم نہیں کریں گے، یعنی ان کے ہاتھ کوئی چیز فروخت نہیں کریں گے، ان کے گھروں میں قدم نہیں رکھیں گے جب تک کہ یہ لوگ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ان کے حوالے نہ کر دیں، اور ہم بنو ہاشم کے ساتھ ہرگز صلح نہیں کریں گے اور ان پر ذرا سا بھی ترس نہیں کھائیں گے، یہاں تک کہ محمد
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے حوالے نہ کر دیں تاکہ یہ انہیں شہید کر دیں، نہ وہ اپنی بچیوں کا انہیں رشتہ دیں گے اور نہ ہی ان کی بچیوں کا رشتہ قبول کریں گے، اور ہر طرح کی خرید و فروخت ان کے ساتھ اس مقاطعے کا حصہ رہے گا۔ یہ ظالمانہ عہد نامہ جس شخص نے تحریر کیا تھا اس کا نام منصور بن اکرمہ بن عامر تھا۔ اللہ کے حکم سے اس کی انگلیاں شل ہو گئیں اور اب نہ وہ حرکت کر سکتی تھی اور نہ اب ان سے کچھ لکھا جا سکتا تھا۔ ان بے رحم ظالموں نے مکہ مکرمہ کی منڈیوں اور بازاروں میں دور دراز سے آنے والے جو تاجرین تھے ان کو بھی منع کر دیا کہ ان محصورین سے وہ کوئی معاملت نہیں کریں گے، یعنی بازاروں کے دروازے بھی ان محصورین پر بند کر دیے گئے تھے۔ کسی دکاندار کی مجال نہیں تھی کہ وہ کوئی چیز انہیں فروخت کرے یا ان سے کچھ خریدے۔ اسی طرح دن پر دن گزرتے گئے اور کھانے پینے کی کوئی چیز ان محصورین کے پاس پہنچنا ناممکن ہو گیا، اور مکے کے تاجر آگے بڑھ کر بعجلت وہ سارا سامان باہر سے آئے ہوئے تاجروں سے خرید لیتے تاکہ اشیاء ضرورت میں سے کوئی چیز بھی ان محصورین تک پہنچنے نہ پائے۔ رفتہ رفتہ اشیاء خرونوش کا شعب ابی طالب میں کال پڑ گیا۔ بھوک سے بلکتے بچوں کے والدین جب اپنے بچوں کے لیے سامان خریدنے غیر ملکی قافلے والوں کے پاس جاتے تو وہ ابو لہب کے کہنے پر ہر چیز کی اصل قیمت سے 8-10 گنا بڑھا کر بتاتے اور انہیں مجبوراً خالی ہاتھ واپس ہونا پڑتا۔ کفار مکہ کا یہ مکمل اور سنگ دلانہ 2-4 ماہ نہیں بلکہ کامل 3 سال پر محیط مقاطعہ تھا، اور سارے عرصے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود اور ان کے تمام ساتھی اس تباہ کن اور جاگسل اور صبر آزما مصیبت میں مبتلا رہے۔ ان بے رحم دشمنان دین حنیف اور رسول اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خون کے پیاسے پہرے پر لگا رکھے تھے تاکہ کسی وقت اور کسی طرح بھی کوئی چیز شعب ابی طالب کے باسیوں تک پہنچنے نہ پائے، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہوا پکڑا جاتا تو وہ ان کی سخت تادیبی کارروائی کا شکار ہوتا۔ ان سب کے باوجود کچھ ایسے خدا ترس لوگ بھی موجود تھے جو رات کی تاریکی میں کھانے کی کوئی نہ کوئی چیز وہاں پہنچانے میں کامیاب ہو ہی جایا کرتے تھے۔ ان افراد میں ہشام بن عمرو العامری سر فہرست تھے، جو بعد میں مشرف و اسلام بھی ہوئے۔ ایک بار تو وہ 3 اونٹ سامان خرونوش کا لدا ہوا لے کر شعب ابی طالب میں پہنچانے میں کامیاب ہو گئے۔ قریش کو اس بات کا علم ہو گیا تو صبح سویرے سب مل کر ان کے گھر پہنچے اور انہیں برا بھلا کہا۔ انہوں نے کہا کہ وہ آئندہ ایسا نہیں کریں گے، لیکن دوسری ہی شب وہ 2 اونٹ سامان سے لدے پھدے لے کر وہاں
پہنچا کر آئے۔ کفار کے مخبروں نے انہیں پھر بتایا۔ اب تو لعن طعن سے بڑھ کر بات ان کے قتل کرنے تک جا پہنچی، مگر ابو سفیان نے بیچ بچاؤ کروا دیا۔ اسی طرح ایک مرتبہ حکیم بن حزام اپنی پھوپھی ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے لیے ایک بوری گندم اپنے غلام کے ساتھ شعب ابی طالب کی طرف لے جا رہے تھے کہ ابو جہل انہیں راستے میں مل گیا۔ اس نے کڑک کر ان سے کہا کہ پتہ چل گیا کہ تم بنو ہاشم کے لیے لے جا رہے ہو، میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گا، بلکہ مکہ لے جا کر سب کے سامنے تمہیں رسوا کروں گا۔ ابھی یہ تکرار ہو ہی رہی تھی کہ ابو البختری وہاں اچانک آ گیا۔ اس نے ابو جہل کو ٹوکا کہ تمہیں ان کو روکنے کا کوئی حق نہیں ہے، جبکہ ان کی پھوپھی خدیجہ کی گندم ان کے پاس تھی اور یہ وہی گندم انہیں دینے جا رہے ہیں۔ تمہیں ان کو روکنے کا قطعی کوئی حق نہیں، ان کی راہ سے ہٹ جاؤ۔ ابو جہل نے اس کی بات نہ مانی اور تلخ کلامی بڑھ گئی۔ قریب ہی کسی اونٹ کے جبڑے کی ہڈی پڑی تھی، ابو البختری نے اسے اٹھایا اور ابو جہل کے سر پر دے مارا۔ اس ضرب سے ابو جہل کا سر پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ پھر اسے زمین پر پٹک کر اس کے سینے پر چڑھ بیٹھا اور خوب اچھی طرح اس کی پٹائی کی۔ شعب ابی طالب میں مقاطعہ کا عنوان بڑا طولانی ہے اور یہ نشست بھی کچھ طویل ہو سکتی ہے، اس لیے باقی حالات اگلی نشست میں انشاءاللہ الرحمن۔ فی الحال اس دعا کے ساتھ فی امان اللہ کہ اللہ رب العزت جملہ مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کو دارین میں کامیاب و کامران و بامراد فرمائے اور ہمیں محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نعمت سے مالا مال فرمائے اور شفیع المذنبین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا ہم سب کو حقدار بنائے۔ اور ایک دعا مزید پھر ایک بار کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے، اپنی عطا خاص سے ایسی بہت ساری عیدیں اپنے کرم خاص سے عطا فرمائے اور ہمیں نیکی اور بھلائی کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آمین۔